الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ذالک الکتاب لا ریب فیہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمامی حضرات محبت کے ساتھ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محبوب اللہ۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر ہم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشقالنا۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنت بالقرآن۔ تمام تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات والا صفات کے لیے ہیں، جو خالق کی کائنات بھی ہے اور مالک کے شہ جہاد بھی ہے۔ اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی رحمت، شفیع امت، رسول محتشم، نبی مکرم، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب، مالک رقاب امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاہ لا مکان، سید انس و جاں، سرور لالا رخاں، نیر تاباں، سر نشین مہوشاں، ماہ خوباں، شہنشاہ حسینہ، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، جلوہ صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، رازدار ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز اپنی محبتوں، ارادتوں اور عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد تمام سامعین محترم حضرات کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محفل ختم قرآن مجید کے حوالے سے ہے۔ یاد رکھیے گا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ ایک لمحہ بیٹھ کے علم سیکھ لے، کوئی گھنٹہ نہیں فرمایا، کوئی 2 گھنٹے نہیں فرمایا، ایک لمحہ بیٹھ کے علم دین حاصل کر لے، ایک لمحے علم کی مجلس میں بیٹھنا 1000 نوافل پڑھنے سے بہتر ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ 1000 نوافل پڑھنے ہیں یا لمحہ بھر علم کی مجلس میں بیٹھ کے علم سیکھنا ہے۔ بعض لوگوں کو الجھن ہونے لگ جاتی ہے، علم دین کی مجالس میں بیٹھتے ہیں تو یہ ٹائم بہت ہو گیا، ایسی ہو گیا، اگر یہاں پر ڈانس پارٹی شروع کر دی جائے، یہاں پر آ کر عورتیں کھڑی کر دی جائیں ناچے، تو پھر ٹائم بھی بڑا ستھرا گزرے گا، وقت کا پتہ بھی نہیں چلے گا اور دل بھی بڑا مطمئن ہوگا کہ واہ یار کیا پارٹی ہوئی ہے۔ تو صاحب علم کی مجلس میں بیٹھنے سے آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہوگا۔ یار بندہ جتنا مرضی عبادت گزار ہو، جو علم سیکھتا ہے اس کے مرتبے تک کبھی نہیں پہنچ سکتا۔
یہ بات یاد رکھیے گا. یہ کلیئر میں نے اس لیے کر دیا کیونکہ ہمارا یہاں مل بیٹھنے کا مقصد برادری کو خوش کرنا نہیں ہے. اب یہ سمجھیے کہ تکمیل قرآن مجید ہے تو آپ آئیں گے اور منہ دکھائی کی رسم کریں گے کہ حضرت صاحب آ گئے ہیں ماشاءاللہ بڑی مہربانی ان کی، اور واپس چلے جائیں گے. تو صاحب ہم نے دین کو بھی رسم بنا لیا ہے. ہم نے کہا جی ہم آئے ہیں، منہ دکھائی ہو گئی ہے، موٹر سائیکل کک ماری، چلو جی واپس. یہ میرے مصطفیٰ کریم کا دین نہیں ہے. جو میرے مصطفیٰ کریم نے دین دیا ہے خدا را اس دین کی طرف لوٹا. میں جو میسج دینا چاہ رہا ہوں فی الحال وہ یہی ہے کہ اگر اس مجلس میں اللہ نے توفیق دے دی ہے آنے کی تو صاحب ذوق کے ساتھ اور شوق کے ساتھ بیٹھیں. ہو سکتا ہے کل بروز محشر یہی بیٹھنا اللہ کو پسند آ جائے. یار اللہ تو بڑا رحیم ہے، کیا کہنے اس کے، اس کو تو بندے کی ایک ادا پسند آ جاتی ہے. امام غزالی کا آپ نے شاید نام سنا ہو، بڑا نام گزرا ہے ان کا تصوف میں. انہوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، دین کا بڑا کام کیا ہے. وفات پائے، کسی کے خواب میں آئے حضرت کیا بنا، آپ کی بخشش ہو گئی، ما فعل اللہ بکا، اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا. اب غالب گمان تو یہی ہے کہ دین کی اتنی خدمت کی، اتنی کتابیں لکھی، اتنا دین کا کام کیا تو مغفرت تو بنتی ہے. لیکن امام غزالی کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ لوگوں ایک دن بیٹھ کے میں کتاب لکھ رہا تھا، جس انک کے ساتھ میں کتاب لکھ رہا تھا میری قلم کے پاس آ کر ایک مکھی بیٹھ گئی اور میری قلم کے ساتھ لگی ہوئی انک کو چوسنے لگی. فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے قلم کو سائیڈ پہ نہیں کیا، وہیں پہ قلم کو رکھا اور مکھی نے جی بھر کی انک چوس لی. اس کی پیاس ختم ہو گئی، اٹھ کے چلی گئی. فرماتے ہیں کہ اللہ کو میری یہ ادا پسند آ گئی. کہاں گئی تیری عبادتیں صاحب، کہاں گئی تیری ریاضتیں. وہ تو بڑا حلیم ہے، اس کو ایک ادا پسند آ گئی تو بیڑی پار ہو جائے گی. تو خدا را ان مجالس کو ادب کے ساتھ تعمیل کیا کریں، مخلص ہو کر ان محافل میں ان مجالس میں بیٹھا کریں، رسم ادا نہ کیا کریں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا یبکی من الاسلام الا اسمہ ولا یبکی من القرآن الا رسمہ، کہ لوگوں ایک وقت ایسا بھی آئے گا میری امت پر کہ اسلام صرف نام کا رہ جائے گا. لوگ کہیں گے میں مسلمان ہوں، صرف ظاہری مسلمان ہوں گے، دل میں نہ اسلام ہوگا نہ اسلام کی محبت ہوگی. صرف ظاہر ہے کہ جی میں حضرت مسلمان ہوں، میں پکا سچا ٹنا ٹن سنی ہوں. نہ صاحب، کہنے سے کوئی سنی نہیں ہو جاتا، کہنے سے کوئی مسلمان نہیں ہو جاتا. ہمیں اپنے ادوار کو، اپنے طریقوں کو بدلنا پڑے گا. اگر ہم نہیں بدلیں گے تو جو حال امت مسلمہ کا ہے ہمارے سب کے سامنے ہے. فلسطین کو نوچا جا رہا ہے، ہماری کشمیر کی بیٹیاں جو ہیں بھارت کے فوجی ہیں ان کی بیٹے جن رہی ہیں، برما کی ہماری بچیاں ہیں وہ ذلیل ہو رہی ہیں. ہم تو مزے کر رہے ہیں، ہم رسمیں ادا کر رہے ہیں. ہم نے دین کو بھی رسم کا نام دے دیا ہے کہ ہمارے صاحب کے ہاں محفل ہے تو چلیں منہ دکھائی کی رسم پوری کر لیں، وہ خوش ہو جائیں گے. نہ گئے تو پھر برادری میں ہمارا نام خراب ہو جائے گا. نہ صاحب، ان چیزوں سے تھوڑا واپس آ جائے. جب تک ہم ان چیزوں سے واپس نہیں نہ آئیں گے یہ اسلام ہمیں عزت نہیں دے گا. اس طرح رسوائی ہمارا مقدر رہے گی. یہ بات یاد رکھیں. میں نے ابھی موضوع نہیں شروع کیا، یہ ضمناً بات کی ہے. اس کا مقصد یہی تھا، میں یہاں پر پیسے بٹورنے نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے گا. میں جہاں بھی جاتا ہوں میں پہلے دو ٹوک بات کر دیتا ہوں بھی پیسے اپنے رکھیں، پیسے اپنی جیبوں میں رکھیں. میں یہاں پر دین کو بیچنے نہیں آیا، دین کا دائی بن کے آیا ہوں. اگر میں بھی دین کو بیچوں گا تو یار جو دین کو بیچتے ہیں اور جنہوں نے دین سیکھا ہے ان میں فرق کیا رہ گیا. میں یہاں پر آپ کو ایک میسیج کنوے کرنے آیا ہوں، تو خدا را محبت کے ساتھ اور الفت کے ساتھ بیٹھ کے میرا میسیج سنیں. بس میری آپ کے ساتھ اور کوئی خواہش نہیں ہے کہ آپ نعرے لگائیں، آپ سبحان اللہ کہیں، آپ ہاتھ اٹھا دیں، آپ یہ نہ، آپ کی مرضی صاحب. بسم اللہ سبحان اللہ کہیں تو بسم اللہ، نہ کہیں تو ڈبل بسم اللہ، یہ آپ کی مرضی. اللہ جل مجدہ الکریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے. قرآن مجید وہ صحیفہ رحمت، وہ صحیفہ نور ہے
کہ جس کے ذریعے بندہ اپنی زندگی کو سنوار سکتا ہے، بندہ اپنی زندگی میں انقلاب برپا کر سکتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام قرب قیامت کے مناظر کو ارشاد فرما رہے تھے کہ صحابہ سن لو، جب قیامت قریب آئے گی تو فلاں فلاں فتنے امت میں پیدا ہوں گے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، حضور جب اتنے فتنے پیدا ہوں گے تو ہم اس فتنوں سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ علی سن لو، جس نے میری کتاب اللہ کا فرمان قرآن مجید پکڑ لیا وہ کبھی بھی رسوا نہیں ہو سکتا۔ جس نے کلام خداوندی پکڑا وہ اس جہاں میں بھی سرخرو ہے اور اس جہاں میں بھی سرخرو ہے۔ جس نے قرآن کو چھوڑ دیا، پشے پشت پہ ڈال دیا، فرمایا اس جہاں میں بھی ناکامی ہے اور بروز محشر بھی اس کے لیے ناکامی ہے۔ اب حضرت انسان پہ ہے کہ وہ کامیابی کی سیڑھیاں چڑھنا چاہتا ہے یا وہ بروز محشر ناکامی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اللہ نے جو قرآن مجید کا تحفہ ہمیں دیا ہے، اگر ہم اس بات کا ہی حق شکر ادا کریں تو ہم شکر نہیں ادا کر سکتے۔ آپ نے بڑے بڑے ادیبوں کی، بڑے بڑے شاعروں کی، آپ نے بہت سی کتابیں پڑھی ہوں گی، بہت سے شعراء کتابیں لکھتے ہیں، بہت سے ادیب ناول چھاپتے ہیں۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ کتاب کے شروع میں یا اس کے آخر میں ایک بات لکھی ہوتی ہے کہ اگر اس کتاب میں کوئی غلطی ہو تو ہمیں اطلاع کر دیجئے گا، ہم اس غلطی کو آئندہ ایڈیشن میں درست کر لیں گے۔ اپنی کتابیں اگر پڑھی ہیں تو دیکھا ہے شروع میں لکھا ہوگا یا آخر میں لکھا ہوگا، تو یار اس کتاب کے کیا کہنے، جس کا پہلا پیج ہی کھولیں تو بات ملتی ہے لا ریب فی۔ اگر شک ڈھونڈتے ہو نا، اس میں تو غلطی کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ ہم تو اس کتاب کی بات کر رہے ہیں یار۔ تم جتنا بڑا مرضی فلاسفر لے کے آ جاؤ، جتنا بڑا مرضی ادیب لے کے آ جاؤ، یہ بات لکھی ہوگی کہ صاحب غلطی ہو تو ہمیں مطلع کریں۔ قرآن تو وہ کتاب ہے، پہلا پیج کھولیں تو بات ملتی ہے لا ریب فی۔ یہ تو کتاب ہی وہ ہے کہ شک کی اس میں گنجائش ہی نہیں ہے۔ امام شافعی، یاد رکھیے میں پھر آپ کو بات بتا دوں، میں یہاں پر دوڑے مائیے کس سے آپ کو بیان کرنے نہیں آیا، میں حضور کا دین لے کے آیا ہوں۔ اگر آپ نے سننا ہے تو جی بسم اللہ، نہیں سننا تو ڈبل جی بسم اللہ۔ مجھے صاحبوں نے بلایا ہے، میں نے حضور کا دین آپ کو پیش کرنا ہے۔ آپ اگر دوڑے مائیے سننے کے عادی ہیں تو وہ صاحب آپ کی مرضی، میں نے حضور کا دین پیش کرنا ہے۔ امام شافعی علیہ رحمہ، آپ نے ایک کتاب لکھی تو آپ نے اپنے شاگرد کو بلایا کہ میاں یہ میں نے کتاب لکھی ہے، اس کو پڑھو تو صحیح، اس میں کوئی غلطی ہے تو مجھے بتلاؤ۔ آپ کے شاگرد آئے، اس نے کتاب پڑھی، کہا حضرت یہ غلطی ہے، اگر یہ حروف یہاں نہ ہو، یہ لفظ یہاں نہ ہو تو کتاب میں زیادہ پختگی آ جائے گی۔ امام شافعی نے ویسے کیا، جب دوبارہ کہا شاگرد کو کہ میں نے غلطیاں صحیح کی، دوبارہ کتاب پڑھو، دوبارہ کتاب پڑھی تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ یار یہ لفظ یہاں نہ ہوتا، یہاں ہوتا تو زیادہ بہتر تھا۔ امام شافعی نے اس دفعہ پھر اپنے شاگرد کو بلایا، فرماتے ہیں کہ 70 مرتبہ امام شافعی علیہ رحمہ نے کتاب کو پڑھوایا اپنے شاگرد سے، کہتے ہیں کہ 70 مرتبہ پڑھوایا اور 70 مرتبہ ہی اس میں غلطیوں کو پایا۔ امام شافعی فرماتے ہیں دعہو، چھوڑ دو اس کو، امام شافعی کی کتاب اس لائق ہی نہیں ہے کہ اس میں غلطی نہ ہو، یہ خاصہ صرف اللہ کی کلام کو حاصل ہے کہ اس میں غلطی نہ ہو، یہ فقط اللہ کا کلام ہے کہ جس میں غلطی نہیں ہے، لا ریب فیہ۔ امام شافعی تیری کیا حیثیت ہے، یہ تو اللہ کا کلام ہے کہ جس میں کبھی بھی غلطی نہیں ہو سکتی، تیری کیا حیثیت ہے۔ امام شافعی نے بھی کہا کہ نا میں کیا، اللہ کا کلام تو سب سے اعلیٰ ہے، اللہ کے کلام میں کبھی بھی غلطی نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے اپنے انبیاء کو مختلف ادوار کے مطابق معجزے عطا فرمائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے امت کی طرف مبعوث فرمایا تو اس وقت صنعت جو لوہا تھا اس کا کام عروج پر تھا، لوگ لوہے کے ذریعے زریں بناتے، جو جنگ میں کام آتی تھی، ڈھالیں بنواتے، تو لوگ لوہے کو گرم کرتے اور گرم کر کے اس کو پگھلاتے تھے۔ اللہ نے اپنے نبی کو معجزہ عطا فرمایا، آپ لوہے کو ہاتھ میں پکڑتے تو لوہا موم ہو جاتا،
یہ اللہ نے اپنے نبی کو اس دور کے مطابق معجزہ عطا فرمایا۔ لوگ گھنٹوں بیٹھ کر لوہے کو آگ کے نیچے رکھتے تو لوہا موم ہوتا، اللہ کا نبی ہاتھ لگاتا تو لوہا موم بن جاتا۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی کہانی ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کا دور آیا تو مصر کی گلیوں میں حسن کا راج تھا، جس گلی میں بھی جائیں لوگ حسین و جمیل تھے۔ تو اللہ نے اپنے نبی کو بھی ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ بنا کے بھیجا۔ اللہ نے اپنے نبی کو بھی وہ کمال، وہ بہترین حسن عطا فرمایا۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جب دور آیا تو اللہ نے حسن کا ملکہ عطا فرمایا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا اللہ نے دور کے مطابق، تب جادوگری بڑی عام تھی، ہر گلی میں ہر محلے میں جادوگر تھا، اللہ نے آپ کو ایک عصا عطا فرمایا۔ عصا ہمارے یہاں جس کو ڈنڈا کہہ لیں، اللہ نے آپ کو عصا عطا فرمایا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں اس عصا کے ذریعے بکریوں کو چراتا ہوں، اس عصا کے ذریعے میں درختوں کے پتوں کو جھاڑتا ہوں، اور یہی عصا جب فرعون کے سامنے گئے تو اس نے جادوگر بلا لیے، ان جادوگروں نے اپنی رسیاں پھینکی تو وہ سانپ بن گئے۔ آپ نے اپنے موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا تو وہ اسدہ بن گیا، اور اسدہ نے سارے سانپوں کو کھا لیا۔ تو جب یہ منظر دیکھا جادوگروں نے، اللہ کے نبی کا یہ معجزہ دیکھا تو سارے جادوگروں کا غرور ٹوٹ گیا۔ اللہ نے اس دور کے مطابق اپنے نبی کو کمال معجزہ عطا فرمایا۔ جب حضرت صالح علیہ السلام کا دور آیا تب لوگ پتھروں کے ذریعے مختلف اشیاء بناتے تھے، لوگ پتھروں کے ذریعے سے چیزوں کو بنایا کرتے تھے۔ تو اللہ نے اپنے نبی کو معجزہ عطا فرمایا، اللہ کے نبی نے پتھر سے زندہ اونٹنی باہر نکال کے رکھ دی۔ اللہ نے اپنے نبی کو ہر دور کے مطابق معجزہ عطا فرمایا۔ اور جب میرے اور پیارے آقا علیہ السلام کا دور آیا اس وقت فصاحت و بلاغت کا دور تھا، ہر گھر میں شاعر تھا، ہر گھر میں ادیب تھا، ہر جگہ لوگ شعر و شاعری کیا کرتے تھے۔ کعبے کے اوپر اگر کسی نے کمال کا شعر لکھا تو اس کو رکھ دیا جاتا تھا، لوگ آتے دیکھا کرتے تھے، اگر اس کا مد مقابل ہوتا تو لکھ آتے ورنہ ہار مان لیتے۔ یہ ایسا دور تھا تو اللہ نے اپنے نبی کو اس دور کے مطابق فصیح و بلیغ کلام عطا فرمایا، وہ اللہ کا قرآن مجید تھا۔ اللہ نے اپنے نبی کو اس دور کے مطابق عظیم کارنامہ عطا فرمایا تو وہ قرآن مجید ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معجزہ عطا فرمایا تو حضور نے بھی قرآن مجید کا ایک نسخہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اس کو لکھا اور کعبے پہ لٹکا دیا۔ اب کس کی مجال تھی اس کا مقابلہ کرتے؟ لوگ آتے دور دور سے آتے دیکھتے، کہتے کہ ما ھذا کلام البشر، کہتے یہ تو کسی بشر کا کلام ہی نہیں ہے۔ جو بھی آتا دور دور سے اش اش کر اٹھتا۔ ایک آیا اس نے اس کلام کے آگے لکھ دیا، سورۃ کوثر تھی اس کے بالکل آگے لکھ دیا کہ ما ھذا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے۔ تو ایک اور شاعر آیا اس نے دیکھا کہ جو 3 مصرے لکھی ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یہ تو کسی بشر کے نہیں ہیں، لیکن آگے جو لکھا ہوا ہے ما ھذا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں، کہتے یہ والا کلام جو یہ واقعی کسی بشر کا کلام نہیں ہے، یہ ایک ہی صفات ہے، واللہ جل مجدہ الکریم ہے، یہ اسی کا کلام ہے۔ تو قرآن کا جو اعجاز ہے، قرآن کا جو مرتبہ ہے، جو منزل ہے، وہ آج ہم نے بھلا دیا ہے۔ ہم نے صاحب قرآن کو لیا ہے تو وظیفوں کے لیے لیا ہے، وظیفہ پڑھنا ہو جی وہ وہاں پہ پیر صاحب بیٹھتے ان کے قرآن لکھا کے لے آؤ۔ گھر میں برکت نہیں ہے، بچوں کو بلا کے لے آؤ قرآن گھر میں پڑھتے ہیں۔ دکان میں برکت نہیں ہے، فیکٹری میں برکت نہیں ہے، جی آؤ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ صاحب قرآن کو کبھی سمجھا بھی ہے رب تیرا تجھے کیا کیا رہا ہے، رب نے تجھے حکم کیا دیا، رب کا تیرے ساتھ پیغام کیا ہے؟ حضور نے فرمایا جب بندہ اپنے رب کے ساتھ گفتگو کرنا چاہے تو نماز میں کھڑا ہو جائے، قیام کرے، رکوع کرے، اپنے رب کے ساتھ گفتگو کرے، اور جب رب کی سننا چاہے تو فرمایا اس کا کلام کھول کے بیٹھ جائے۔ پھر رب کی سنے گا، رب کیا فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، پھر رب کا قرآن کھولے گا تو رب فرمائے گا کہ میرے بندے یہ کر یہ کر۔ آپ مجھے ایمانداری سے بتائیں، آپ اپنے بچے کو سکول میں بھیج دیں،
3 ماہ 4 ماہ 10 ماہ وہ سکول پڑھتا ہے، اور پڑھنے کے بعد آپ اس کو بلائیں کہ بیٹا مجھے انگلش تو سناؤ، اتنی دیر ہوگی ہم نے سکول ڈالا ہے، ہمیں کوئی بینیفٹ تو آئے. تو بچہ کیا سنائے گا؟ once there was a crow, he was very thirsty, he flew here and there, but it was could not found the water. یہی سنائے گا نا. جب سنا لیا تو آپ کہیں گے بیٹا اس کا ترجمہ کیا ہے وہ تو مجھے سناؤ. اب کہے کہ جی اسکول میں تو اس کا ترجمہ ہمیں نہیں پڑھایا جاتا، ہمیں تو صرف عربی، ہمیں تو صرف انگلش پڑھائی جاتی ہے، وہ میں نے سنا دی. آپ اپنے ایمان سے بتائیں کہ آپ مطمئن ہوں گے کہ جس سکول میں انگلش پڑھائی جائے، انگلش کا ترجمہ نہ پڑھایا جائے، آپ مطمئن ہوں گے اس سکول سے کہ یار بڑا اچھا سکول ہے؟ نہیں ہوں گے. یار جب آپ اپنے بچوں کو حفظ کراتے ہیں تو خدا را اس کو علم دین بھی حاصل کروائیں. اگر آپ سیدھا انگلش پر اکتفا نہیں کر سکتے، مطمئن نہیں ہو سکتے جب تک ترجمہ نہ آپ کو بتائے، تو آپ صرف حفظ پر کیسے مطمئن ہوگے جب تک آپ کو وہ حضور کا دین سکھائے نہ بیٹھ کر. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ نے اگر حفظ کروایا ہے تو خدا را ان کو حضور کا دین بھی سکھائیں، کہ کل کو یہ مسرت پر بیٹھ کر آپ کو بتائے کہ صاحب حضور نے یہ نہیں یہ فرمایا ہے. آپ نے پانی پینا ہے تو بیٹھ کے پینا ہے، کھڑے ہو کے نہیں پینا. یہ اگر آپ کا بچہ آپ کو بتائے تو یار کتنا اچھا ہوگا. آپ کا بچہ اگر آپ کو دین کے مسئلے بتائے تو کتنا اچھا ہوگا. لیکن ہم نے جو دین کو ہم نے صرف اوراد و وظائف کے لیے رکھ دیا ہے. علامہ اقبال نے اپنا درد نکالا ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ تم ایسے کاہل اور جہلا کے پاس ان کے پھندوں میں پھنس گیا ہے کہ تو نے قرآن سے سیکھا بھی ہے تو مرنا سیکھا ہے. کہ جب تیرے بوڑھے باپ کا وقت آیا مرنے کا، سانس گلے میں اٹک گیا تو سورہ یاسین لے کے بیٹھ گیا. سورہ یاسین لے کے بیٹھ گیا کہ خدا را اس کی روح جلدی قبض ہو جائے. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ مجھے اس بات سے انکاری نہیں ہے، سورۃ یاسین سے واقعی روح جلدی قبض ہو جاتی ہے، لیکن صاحب مجھے صرف اس بات کا افسوس ہے کہ قرآن سے تم نے سیکھا بھی ہے تو موت سیکھی ہے، قرآن سے تو نے سیکھا بھی ہے تو مرنا سیکھا ہے. کیا ہی اچھا ہوتا قرآن سے تو نے زندگی کے اسلوب سیکھے ہوتے، کیا ہی اچھا ہوتا تو نے قرآن سے زندگی کے طریقے سیکھے ہوتے، کیا ہی اچھا ہوتا تو نے قرآن سے تجارت کے طریقے سیکھے ہوتے، کیا ہی اچھا ہوتا قرآن سے تو نے اپنے جو انداز زندگی ہے، انداز معاشرت کے طریقے سیکھے ہوتے. قرآن سے تو نے سیکھا بھی ہے تو مرنا سیکھا ہے. افسوس اس بات کا ہے جب علامہ اقبال نے ہمارا جو پیچھے گزرنے والا بیک گراؤنڈ دیکھا نا، کہ اللہ نے مسلمانوں کو اتنی طاقت اتنی تقویت عطا فرمائی ہے. محمود غزنوی 17 سال کی عمر میں اس نے اتنا بڑا قلعہ فتح کر دیا. محمود غزنوی نے جب یہ کر دیا تو آج مسلمان جگہ جگہ ٹھوکریں کھا رہے ہیں. علامہ اقبال کو بڑا افسوس ہوا کہ کیا وجہ ہے، مسلمانوں کا اتنا مرتبہ تھا، اتنا روپ تھا دنیا میں، اور آج در در پہ مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں. علامہ اقبال کا لہجہ بڑا تلخ ہوا، بڑا افسوس ہوا علامہ اقبال کو. کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے. شکوہ کر رہے ہیں صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا. حضرت انسان نے یہ کام کیا ہے نا. دین کو کس نے پھیلایا ہے اس بر صغیر میں؟ ہمارے بابوں نے پھیلایا ہے. تو حضرت انسان کی ترجمانی کرتے ہوئے علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینے میں بسایا ہم نے، پھر بھی ہم سے گلائے ہم وفادار نہیں. ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں. علامہ اقبال نے شکوہ کیا، شکوے کی زبان لی، لیکن جب جواب آیا نا سارا نشہ اتر گیا. کلمات وہی ہیں، صرف صیغہ بدلتا ہے. شکوے کا جواب آ رہا ہے صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے. تھے تو وہ آباد تمہارے ہی، بابے تو تمہارے ہی تھے، تم کیا ہو. ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فرداں ہو، ہر کوئی مست میں تن ذوق آسانی ہے. تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، نہ حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی. تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تاریک قرآن.
آج تم عزت کی مسندیں ڈھونڈتے ہو، تم قرآن صاحب پڑھو گے عزت بھی ملے گی، رفت بھی ملے گی، کمال بھی ملے گا۔ جب تک ہم نے قرآن کو چھوڑا ہے، ہم نے قرآن کو پشے پست پہ ڈالا ہے، ہم نے صرف وظیفوں پہ رکھا ہے، گھر میں بلائیں آئی تو قرآن لے آؤ، بیٹی کو ٹورنا ہے تو قرآن لے آؤ، گھر میں برکت نہیں ہے تو قرآن لے آؤ، کوئی وظیفہ ہے تو قرآن لے آؤ۔ او صاحب پڑھ تو صحیح، رب تجھے کیا رہا ہے؟ تو وظیفوں کے لیے قرآن پڑھتا ہے، ہم اس بات کے انکاری نہیں ہیں۔ وظیفوں سے برکت ہوتی ہے، بلائیں دور ہوتی ہیں، کاروبار میں برکت آتی ہے، مکان میں برکت آتی ہے، فیکٹری میں برکت آتی ہے، لیکن صاحب اس بات کا گلہ ہے، پڑھ تو صحیح رب تجھے کیا رہا ہے، پڑھ تو صحیح کلام پاک کو رب تجھے کیا رہا ہے۔ خدا را قرآن مجید کے اسلوب کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ میرا رب ہمیں کیا رہا ہے۔ ہم نے جب رب سے سرگوشیاں کرنی ہیں، رب کی باتیں سننی ہیں، تو خدا را قرآن مجید کو کھول کے بیٹھ جایا کریں۔ میری آپ سے اتنی ہی التماس ہے، وقت کے دامن میں وسعت نہیں ہے، ورنہ پیغام میرا بڑا وسیع تھا۔ مجھے حکم ہوا ہے کہ اپنے گفتگو کو سمیٹ دیں، تو میں حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو وائنڈ اپ کر رہا ہوں۔ اینڈ پہ یہی بات کروں گا، اگر میرے کلام میں، میرے لہجے میں آپ کو کوئی تلخی نظر آئی ہے تو میں اس سے معذرت کرتا ہوں، کیونکہ میں حضرت حضور کا داعی ہوں، حضور کے دین کو پہنچانے آیا ہوں، میرا اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ میں وہ نہیں مولوی ہوں جتھے ویکھی چوپڑی اتھے ماری چوپڑی، ساڈا وہ حساب نہیں ہے۔ ہم نے حضور کو دین کو پڑھا ہے تو حضرت ہم پہنچائیں گے، یہ ہماری ڈیوٹی ہے۔ ہر بندے کی اپنی ڈیوٹی ہوتی ہے، وہ اپنے کام میں لگا ہوتا ہے، تو ہماری بھی یہی ڈیوٹی ہے۔ ماشاءاللہ مبارک ہو، آپ کا بیٹا حفظ قرآن کو مکمل کیا ہے، دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو اس پر ثابت قدم بھی رکھے اور ان کو آگے حضور علیہ السلام کے دین کو پہنچانے کی اور آپ کی زندگیاں سنوارنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔